یہ وہ کھڑکی ہے جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ اگر آپ مواجہہ شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی سی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ وہی کھڑکی ہے جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور آج تک یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد النبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، اور وہ یہ تھی کہ ام المؤمنین سید حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کا حجرہ شریف اسی جگہ پہ واقع تھا جہاں اب لوگ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، سیدہ حفصہ ام المؤمنین ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور مسجد النبوی کی توسیع اسی جانب کرنا پڑ رہی تھی جہاں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ شریف تھا، اور اس حجرہ شریف کو ہٹانا بھی ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس حجرے کو خالی کرنے پہ کیسے آمادہ کیا جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے شریف میں سویا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں تاکہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ کے رو پڑی اور اپنے عزت اور شرف بھرے حجر شریف سے نکلنے سے انکار کر دیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام بھی ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور انہیں آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن ام المؤمنین مختلف طریقوں سے ان کو انکار ہی کرتی رہیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور تمام بڑی خواتین بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں اور ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پہ اٹل تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدہ حفصہ ام المؤمنین کے بھائی تھے، تو وہ ان کی خدمت میں ایک بار دوبارہ حاضر ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی بہن کی خدمت میں اپنا ذاتی گھر رکھ دیا جو حضرت حفصہ یعنی ام المؤمنین کے گھر کے بالکل برابر میں ہی تھا، تو ان کی خدمت میں حاضر کر دیا، ہدیتاً پیش کر دیا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اس بات پہ راضی ہو گئیں، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ایک ایسی کھڑکی بنائی جائے جو کبھی بند نہ ہو، اور اسی کھڑکی سے میں حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی قبر مبارک کی میں زیارت کرتی رہوں۔ تو دوستوں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ ابھی تک جاری ہے، اور جتنے بھی متوالی مدینہ آئے ہیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں، اسی کھڑکی کو کبھی بھی بند نہیں کیا گیا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کھڑکی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ سلام پیش کرنے جائیں گے، اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو ایک کھڑکی ضرور نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور اگر آپ کو جاننا ہے، لوگ پوچھیں گے اس کا ریفرنس دیں، یہ کیا ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، تو آپ کا میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، آپ وہ کتاب جا کے پڑھیں، آپ کو یہ کہانی انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔